بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو مہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور پلیز اسٹوری کو لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بیزاری سے پوچھا گیا مگر جواب نہ پا کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر جھانکا اور اسی پل سر پہ کوئی چیز اتنی زور سے ٹکرائی کہ وہ آواز بھی نہ نکال پایا اور وہیں ڈھہ گیا۔ اسے گرتے دیکھ ارشمان نے دونوں ہاتھ میں پکڑی اینٹ نیچے رکھ کر خود کو حوصلہ دیا کہ وہ پھنسنے سے بچ چکا ہے۔ مشکوک نظروں سے اندر جھانکا، اس آدمی کو پھلانگ کر لاؤنج میں آیا مگر فرش پہ گرے خون کے دھبے جو کہ شیر بخش کے تھے اس کے اوسان خطا کر گئے۔ ساتھ کمرے سے آتی اس کی چیخیں زائرہ کے زندہ ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ارشمان نے حوصلہ کرتے ہوئے جیب میں اڑسی پسٹل نکالی جسے وہ احتیاطاً ساتھ لایا تھا۔ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا کیونکہ اندر سے لاک کرنا ضروری نہ لگا تھا۔ اس دوسرے شخص کو سامنے کا منظر دیکھ کر ارشمان نے نظریں چرائیں اور کسی لڑکے کو دیکھ کر وہ آدمی زائرہ کو چھوڑتا پھرتی سے اس کی جانب بڑھا مگر ارشمان کی انگلی کا بڑھتا دباؤ اس آدمی کو لڑکھڑا کے گرنے پہ مجبور کر گیا۔ فائر کی آواز پہ زائرہ سمیت ارشمان کا رنگ بھی فاق ہوا تھا مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ آدمی اپنی ٹانگ تھامے تڑپ رہا تھا جس سے خون ابل ابل کر فرش کو رنگنے لگا تھا۔ چلو جلدی چلو یہاں سے، چھوٹی آنکھوں سے اس شخص کو گھورتی زائرہ سے کہا مگر وہ گمسم اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی تو وہ تھوک نکلتا اس آدمی کے پاس سے گزرتا جھک کر زائرہ کی شال اٹھانے لگا مگر توجہ ساری اس شخص پہ مرکوز تھی جو اٹھنے کی کوشش کرتا اپنے ساتھی کو آوازیں دے رہا تھا۔ شال اس کے گرد لپیٹ کر مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی مگر دروازے میں پڑا وجود ہوش میں آ رہا تھا۔ ارشمان نے کانپتی ٹانگوں سے اس کے سر پہ زوردار ٹھوکر لگاتے ہوئے زائرہ کو کھینچ کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ دونوں ہی زندگی میں پہلی بار اتنا تیز بھاگ رہے تھے۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا مگر کسی کو اپنے طاقت میں نہ پا کر پھولے ہوئے سانس کو درست کرنے کے بجائے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکلنے کو ترجیح دی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا مگر پھر بھی دھند کی لپیٹ میں دھواں دھواں ہوتا سما دن کی بجائے رات کا پتہ دے رہا تھا۔ جتنی اسپیڈ سے دونوں کا دل دھڑک رہا تھا اتنی ہی اسپیڈ سے گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ اس علاقے سے باہر ہی نہ نکلے تھے کہ گاڑی نے ساتھ چھوڑ دیا اور روٹی محبوبہ کا روپ ڈھائے ناراضگی سے ہلنے جلنے سے انکار کر گئی۔ اسے کیا موت پڑ گئی؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا باہر نکل آیا اور موبائل کی تاریخ آن کرتا بونٹ اٹھا کر معائنہ کرنے لگا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو مایوس سا آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ آبادی سے تو وہ نکل آئے تھے، اب ارد گرد گھنے جنگل اور پہاڑوں کے علاوہ کسی زی رو کا نام و نشان نہ تھا۔ ارم کو کال کرتا ہوں، فی الحال یہی مسئلے کا حل نظر آیا مگر غریبی میں آٹا گیلا کی مترادف نیٹ ورک نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو وہ سردی سے بچنے کی خاطر گاڑی میں چلا آیا۔ دونوں ٹانگیں سیٹ پر چڑھا کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی کے لیے ارشمان کو دلی دکھ محسوس ہوا۔ زائرہ مگر کوئی جواب نہ پا کر ارشمان نے بے چینی سے اس کا کندھا ہلایا اور وہ جو ہڈیوں میں گھستی سردی سے بچنے کی کوشش میں بس ہوتی آنسو بہا رہی تھی، اپنے کندھے پہ بوجھ محسوس کرتے ہوئے چونک کر سر اٹھایا۔ ٹھیک ہو تم؟ ارشمان نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ چہرے پہ چھپی انگلیوں کے نشان، پھٹا ہونٹ، وہ بکھرے بال، اس کا دل کٹ سا گیا اور زائرہ غائب دماغی سے اسے دیکھتی پھر سے سر گھٹنوں میں چھپا گئی۔ وہ مسلسل ارم خان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر جب کچھ حاصل نہ ہوا تو موبائل پٹک کر زائرہ کی طرف متوجہ ہوا جس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تم نے جیکٹ وغیرہ کیوں نہیں پہنی؟ اور میں کیسے بھول گیا، برفانی ریچھ اور شادی کی شرکت میں گئی عورت کی کھال ایک سی ہوتی ہے، دونوں کو ہی سردی محسوس نہیں ہوتی۔ پتنزیہ کہتا سر سیٹ سے ٹکا گیا جو کچھ درد اور کچھ سردی کی مہربانی سے پھٹنے کے قریب تھا۔ زائرہ نے کوئی جواب نہ دیا تو ارشمان کو اس کی مسلسل خاموشی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ زائرہ ادھر تو دیکھو، اتنی بھی سردی نہیں ہے جتنی تمہیں لگ رہی ہے۔ کچھ دیر میں سیاح ادھر سیر و تفریح کے لیے آئیں گے تو ان کی مدد سے ہم واپس چلے جائیں گے، اگر نہیں تو چلو پیدل چلتے ہیں۔ یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ آبادی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ہم پناہ لے لیں گے اور ارم خان ہمیں وہاں سے پک کر لے گا۔ وہ اپنا ارادہ بتاتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔
مگر وہ ہلنے جلنے سے انکاری، زبان تالو سے چپکائے سامنے موجود شخص کا ضبط آزما رہی تھی۔ ظاہرہ کے بازو کھینچ کر اسے متوجہ کیا، جس کے ہونٹ جامنی ہو چکے تھے۔ ارشمان کو اس کا دھیان بٹانا تھا، ورنہ وہ سردی کو محسوس کرتی مزید حالت خراب کر لیتی۔ تمہیں پتہ ہے حرم کہاں ہے؟ حرم کے نام پہ اس کی حسیات بیدار ہوئی تھی۔ کہاں ہے؟ بجتے دانتوں کے درمیان پوچھا گیا۔ وہ گھر پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تمہاری امی بھی، مگر تم شاید واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ حرم مل گئی؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ گم ہی کب ہوئی تھی۔ ہاں نا، اگر نیٹ ورک ساتھ دے تو ابھی تمہاری بات کروا دوں، مگر افسوس سے کہتے ہوئے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا، اور وہ بھی دیکھتے ہوئے لب پینچ گئی۔ پیدل چلیں؟ اسے پھر سے خاموش دیکھ کر پوچھا گیا، اور ظاہرہ ونڈو سے باہر برف باری کو دیکھتی نہ میں سر ہلا گئی۔ میں ارمان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے نکل گیا اور کچھ دور چلتا موبائل کے ساتھ آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ ظاہرہ حرم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب ارشمان نے پھولی سانسوں کے درمیان اسے پکارا، جلدی نکلو گاڑی سے، جلدی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر کھینچا اور سائیڈ پہ گردن اکڑا کر کھڑے ظالم جنگل کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ وہ جو جوتا اتارے بیٹھی تھی ننگے پاؤں، اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ اندھا دھند پیچھے دیکھے بنا بھاگ رہا تھا اور بے جان ہوتی ظاہرہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ ارشمان کے پاؤں کو بریک ظاہرہ کی بلند ہوتی چیخ سے لگی۔ اس نے پھولی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے ظاہرہ کو دیکھا، جو بری طرح رو رہی تھی، اور رونے کی وجہ پاؤں میں لگنے والا کانٹا تھا، جو اتنی بری طرح لگا تھا کہ پاؤں کا تلوا لہو لہو ہونے لگا۔ تم نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ وہ حیرت زدہ سا نیچے بیٹھتا اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا۔ بھاگنے سے پہلے بتاتے تو تبھی جوتا پہنتی۔ نہ شال سے ناک رگڑ کر ناراضگی سے کہا گیا، اگر میرے سالے آنے سے پہلے مجھے سندیش دے دیتے تو تمہیں تیاری کرنے کا موقع ضرور ملتا۔ کیا مطلب ہمارے پیچھے کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ باتوں میں لگا کر اس کے پاؤں میں کانٹا کھینچ چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اپنی گاڑی میں آئے ہیں۔ اس کی ایڑی کو دبا کر خون نکالتے ہوئے ظاہرہ کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے بتایا گیا، تمہیں کیسے پتا کہ وہی لوگ ہیں؟ وہ تو میں نیٹ ورک کے چکر میں ذرا دور نکل گیا، وہیں پہ تھا وہ جو دروازے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اب ساتھ پتہ نہیں 2 تھے یا 3۔ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آنکھ مچولی کھیلنے؟ وہ سر جھٹکتا کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ وہ لنگڑا کر ساتھ چلتی پوچھنے لگی۔ شکر کرو اس دھن میں ذرا تھوڑا بہت تو فائدہ ہوا، شاید انہوں نے مجھے کوئی سیاہ سمجھا ہوگا۔ ویسے بھی ایک شخص کے علاوہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اتنی جلدی نہیں آ سکتے۔ اسے ارشمان کی جلد بازی پہ غصہ آنے لگا تھا۔ یار باتیں سنیے میں نے ان کی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا یوں جنگل کے بیچوں بیچ پھنسنے کا، جہاں نہ دن کی خبر نہ رات کی۔ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ ظاہرہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اور وہ جو سر اٹھائے بادلوں کو، چھوٹے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ دانت پیستے ہوئے ظاہرہ کی طرف دیکھا۔ اب تو زبان بڑی پٹر پٹر چل رہی ہے، اب کہاں گئی سردی؟ جتنا تم چلا چکے ہو نا، مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور زبان تو میں اس لیے چلا رہی ہوں کہ پاؤں بھی چلتے رہیں۔ سنا ہے باتوں باتوں میں سفر جلدی کٹ جاتا ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے، اور باتیں سفر کاٹنے کی ہو رہی ہیں۔ اب موبائل نکالے، نیٹ ورک چیک کر رہا تھا، شکر ہے آ گیا۔ ارشمان کے چہرے پر امید کی کرن چمکی تھی۔ ارمان کو کال ملاتے ہوئے وہ ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو شمون؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، تمہارا نمبر بن جا رہا ہے۔ ارمان نے پریشان آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ چپ کر کے میری بات سنو، ہم جنگل میں پھنس چکے ہیں۔ اور فائر کی آواز پہ ظاہرہ کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ارشمان نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے دوڑ لگائی، کیونکہ قدموں کی آہٹ بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ ہم جنگل میں پھنس چکے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تم بابا سے بات کرو۔ ہیلو ارمان، تم سن رہے ہو؟ ارمان، مگر کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ ارشمان نے سر جھٹک کر بھاگتے ہوئے موبائل پینٹ کی جیب میں اڑسا، جو بدقسمتی سے پینٹ میں جانے کے بجائے نیچے گر چکا تھا، اور وہ دونوں نفوس کو خبر تک نہ ہو پائی تھی۔ بھاگتے بھاگتے دونوں کیا صاف جواب دے چکے تھے، مگر جنگل ختم ہونے کے بجائے مزید الجھاتا جا رہا تھا۔ بے حال ہوتی ظاہرہ نے ہاتھ کھینچا تو ارشمان نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو جھکی ہوئی سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارشمان بھی تھکا سا پیڑ کے تنے کے ساتھ ڈھیسا گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ اسے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں کھڑے دیکھ کر ارشمان نے اٹھتی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ بس اب نہیں چل سکتی میں، وہ روحان سی
ہوتی اسی پیڑ کے ساتھ بیٹھی منمنائی میں ارم خان کو کال کرتا ہوں، وہ جیب کو ٹٹولتا بڑبڑایا مگر موبائل نہ پا کر جھٹکا کھا کر کھڑا ہوا۔ ساری جیبیں چیک کرنے کے باوجود موبائل کو نہ پا کر اس کی رہی صحیح امید بھی روانہ ہونے لگی تھی۔ موبائل گر چکا ہے اور ظاہرہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہا ہو، سچ میں گر چکا ہے۔ اس نے لب بیچتے ہوئے یقین لایا، اب ہم کیا کریں گے، یہ جنگل تو ختم ہی نہیں ہو رہا، سانس لے کر مزید چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو باہر نکل ہی جائیں گے۔ تو میں نے واقعی میں دیکھا تھا کہ وہ وہی لوگ تھے۔ ظاہرہ پھر سے اس کا دماغ چاٹنے لگی اور ارشمان نے نام سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا کہ اب وہ کیا کہے۔ وہ لوگ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ میم نے کہا ہے کہ وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اس سے زیادہ میں نے سننا ضروری نہ سمجھا اور چور کی سی چال چلتے ہوئے تمہیں کھینچ کر دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑتے دوڑتے یہاں تک پہنچ آئے۔ شاید ان لوگوں نے ہماری آہٹ سن لی تھی اور وہاں موجود گاڑی نے ان کے شک کی تصدیق کر دی ہوگی، اس لیے وہ ہمارے تعاقب میں ہیں۔ وہ چڑھتے ہوئے پوری تفصیل بتا گیا، جس کا مطلب تھا کہ اب کوئی سوال نہ پوچھا جائے۔ مگر وہ وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈھیٹ بنی پوچھنے لگی۔ پیٹرول ختم ہو گیا تھا ان کی گاڑی کا۔ وہ شخص جس پہ میں نے حملہ کیا وہ گاڑی میں تھا، جبکہ 2 لوگ باہر کھڑے تھے جن میں سے ایک پیٹرول بھر رہا تھا۔ اب وہ کتنے لوگ تھے میں اتنا غور نہیں کر پایا۔ میں نے ان سے ہیلپ لینے کے لیے ذرا قریب گیا مگر ان کی باتوں نے مجھے وہاں سے رفو چکر ہونے پہ مجبور کر دیا۔ بس یا اب اور کچھ اور بھی؟ اتنا اوکھا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بولتی اب؟ بس غصے سے کہتی رخ موڑ گئی اور ارشمان نے منہ چڑھا کر اس کی نقل اتارتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ چلو اب بہت ہو گیا۔ ارشمان نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا، جس کا فی الوقت اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اٹھو بھی، اس سے پہلے وہ خور ہم تک پہنچے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، وہ بھی رات ہونے سے پہلے۔ کیا فائدہ، یہاں کا دن بھی رات جیسا ہی ہے، ایسے لگ رہا ہے شام ہو چکی ہو۔ چل رہی ہو یا میں چلا جاؤں؟ چلے جاؤ، جب رستہ مل جائے تو مجھے آ کر لے جانا۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم چلتے چلتے پھر سے وہیں نہ پہنچ جائیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، اور تم کہہ رہی ہو تو میں واپس آ کر لے جاؤں، اتنا ویلا نہیں ہوں نا، اتنی ہمت ہے۔ زندگی میں پہلی بار اتنی خوار ہو رہا ہوں۔ تو کس نے کہا تھا خوار ہونے کو؟ اگر نہ آتا میں تو اب تک تم… وہ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے ظاہرہ کے لب سی گیا اور وہ آنسو روکتی سر جھکا کر چلنے لگی تھی۔ ہمیں اس سمت چلنا چاہیے، ظاہرہ نے الٹی سمت اشارہ کرتے ہوئے مشورہ دیا، کیونکہ اس طرف درختوں کا جھرمٹ ذرا کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں سیدھا چلنا چاہیے، کیونکہ سیدھی طرف درخت زیادہ ہیں اور زیادہ درخت کناروں پہ ہی لگے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس سمت جائیں تو جلدی اس عذاب سے نکل جائیں گے۔ میں تو اسی سمت جا رہی ہوں۔ وہ تو پہلے ہی غصے سے بھری تھی، ہنکارا بھرتی الٹی سمت چلنے لگی اور ارشمان دانت پیستا اس کے پیچھے آیا تھا۔ ارم خان غائب دماغی سے لاؤنج میں داخل ہوتا دادو کے قریب گرنے سے انداز میں بیٹھا تو سبیکا سمیت دادو نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کی حالت خراب لگ رہی تھی، چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ دادو فکر مند ہوئے۔ دادو، ارشمان، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتا سسکنے لگا۔ کیا ہوا ارشمان کو؟ دادو نے اپنا دل تھاما۔ دادو، وہ جنگل میں پھنس چکے ہیں، اب وہ کال بھی نہیں اٹھا رہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ کھل کے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اور وہ حرم کی کڈنیپنگ کے علاوہ سب بتاتا چلا گیا، جسے سنتے ہی دادو اور سبھی کا سکتے میں چلے گئے۔ اپنے باپ اور چاچو کو کال کر کے جلدی گھر بلاؤ، دادو نے حکم دیا تو ارم خان نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل جیکٹ کی جیب سے نکالا۔ میں کرتی ہوں کال۔ سبیکا کو اس کی حالت ٹھیک نہ لگی تو اپنے موبائل سے کال کرنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں دونوں گھر میں موجود تھے۔ ہمیں پولیس سے مدد لینی چاہیے اور پتہ لگوانا چاہیے کہ گاڑی کہاں پہ ہے ارشمان کی، اور موبائل سے لوکیشن ٹریس کروانی چاہیے۔ محمود عالم کا مشورہ سب کو بھلا لگا، اس لیے فوراً عمل کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا گیا تھا۔ سفینہ بیگم کو صبح 9 بجے کے قریب ہوش آیا اور نظروں کے سامنے حرم کو دیکھ کر انہوں نے تڑپ کر حرم کو پکارا، اور وہ بھی نہ رونے کی صحیح کرتی ان کے قریب جا بیٹھی۔ میری بچی سفینہ بیگم کو اس پہ شاید زندگی میں پہلی بار اس قدر پیار آیا تھا، اس لیے اسے گلے سے لگاتی پیشانی چوم گئیں۔ تم واپس کیسے آئیں؟ ذہن میں امٹتا سوال زبان تک آیا، اور پاس کھڑے تابش نے تسلی بخش جواب دے کر انہیں مطمئن کیا تھا۔ ظاہرہ کہاں ہے؟ انہوں نے ظاہرہ کو غیر موجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے پوچھا۔ چاچی جان، ظاہرہ آفس گئی ہے، دراصل آفس والوں کو بہت اہم فائل چاہیے تھی جو ظاہرہ کے پاس تھی، اس لیے وہ فائل لینے گئی ہے۔ سفینہ بیگم سر ہلاتی آہان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تابش کم ہیئر تائی کی آواز پہ تابش چہرے پہ مسکراہٹ لاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے میں نے بات کر لی ہے، ہم ہوم ریٹرن جا رہے ہیں۔ لیکن مما اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تابش ٹوڈے یور
کی شادی ہے بیٹا۔ مما ایسے حالات میں کون سی شادی، جب تک ظاہرہ نہیں ملے گی میں شادی نہیں کروں گا۔ ظاہرہ بیک ٹو ہوم آ جائے گی، ہم نے پولیس میں رپورٹ کروا دی ہے نا۔ ڈونٹ یو وری اباؤٹ ظاہرہ، مگر حرم نہیں مانے گی نا مما۔ اس نے الٹا ٹالنا چاہا تو حرم سے میرج کر کون رہا ہے؟ یور شادی زونی سے ہوگی، بیکاز میں ایسی گرل کو ہرگز اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس کا کریکٹر ہی مشکوک ہو جائے۔ نائٹ میں کس کے وت منہ ماری کرتی رہی؟ مما مت بھولیں کہ آپ کا بیٹا پیار کرتا ہے اسی مشکوک کردار کی مالک لڑکی سے، اور میری شادی آج ہی ہوگی، زونی سے نہیں بلکہ حرم سے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا کمرے کی طرف آیا جہاں حرم آہان سے سفینہ بیگم موجود تھے، مگر دروازے کی اوٹ میں کھڑی حرم پہ نگاہ پڑتے ہی اس نے نظریں چرائیں، کیونکہ وہ بھیگی نگاہوں سے دعوش کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چچی جان چلیں، ہم نے شاید ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، ویسے بھی آج آپ کی تیکھی مرچ کی شادی ہے اور آپ کو ہمت سے کام لینا ہی، یوں کمزور پڑیں گی تو رخصتی کے وقت دریا بہاتی مسز آپا کو کون سنبھالے گا؟ وہ مسکرا کر کہتا۔ سفینہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ظاہرہ نے پیٹ تھامتے ہوئے اسے بتایا، میں یہاں پکنک منانے نہیں آیا جو کھانا پینا ساتھ لاؤں۔ میں نے بتایا ہی تو ہے، وہ برا منا گئی۔ بتا بھی تو اس لیے رہی ہونا کہ میں کھانے کے لیے کچھ لاؤں، یہاں تو مجھے سانپ بھی دکھائی نہیں دے رہے، ورنہ وہی تمہاری خدمت میں پیش کرتا۔ ایسی باتیں کر کے مجھے مزید خوفزدہ مت کرو، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ویسے بھی سانپ چائنا والوں کی پسندیدہ ڈش ہے، جو وہاں کے رئیس لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ تو قیمت دیکھ کر ہی ڈر جائیں۔ کیا سچ میں؟ ظاہرہ شہزر رہ گئی۔ تو اور کیا، وہاں تو چوہے ایسی شہرت رکھتے ہیں جیسے پذیرائی شرامے کو مل چکی ہے ہمارے پاکستان میں، پھر تو وہ لوگ چپکلیاں بھی کھاتے ہوں گے؟ ظاہرہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہاں کی لڑکیاں ڈرپوک تھوڑی ہیں، وہ خود چپکلی کا شکار کر کے پارٹی کرتی ہیں، مینڈک تو وہ کریلے کی طرح فرائی کر کے کھاتے ہیں، شہد لگا کر۔ تھو گندے، تمہیں کہہ نہیں آئی دیکھ کر؟ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ خود آج پہلی بار امیجن کر رہا ہے، تمہیں سن کر آئی تو نہیں، مگر ارادہ تو رکھتی ہوں نا۔ ظاہرہ نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا، بھوک لگ رہی ہے؟ ارشمان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم جتنا دل خراب کر چکے ہو، اگر سچ میں کچھ کھایا ہوتا وہ بھی باہر آ جانا تھا۔ ویسے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس واچ نہیں ہے۔ ارشمان نے خالی کلائی دکھائی۔ گھر سے کیا لے کر نکلے تھے؟ موبائل بھی پتہ نہیں کہاں گرا چکے ہو۔ اپنی بارات لے کر نہیں آ رہا تھا جو پوری تیاری کے ساتھ آتا؟ ویسے تم میرے پیچھے کیسے آئے اور تمہیں کیسے پتہ کہ میں کہاں ہوں؟ بہت لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ لو جی، ہمارے پاس کون سا ٹائم کی قلت ہے، تم سناؤ۔ میں قریب سے آتی آوازوں میں دونوں کی آنکھیں باہر نکلی تھی۔ ارشمان نے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ دونوں آس پاس دیکھتے محتاط انداز میں چلتے، نیچے دیکھنا بالکل فراموش کر چکے تھے۔ ظاہرہ کی خراٹے دار چیخ فضا میں ایٹم بم کی طرح پھٹی، کیونکہ وہ گڑھے میں گر چکی تھی، مگر گرتے گرتے ارشمان کو ساتھ لانا نہیں بھولی تھی۔ وہ گڑھا شکاری نے اپنی شکار کے لیے کمال مہارت سے تیار کیا تھا، دیکھنے میں زمین کا ٹکڑا لگ رہا تھا، مگر در حقیقت وہ گڑھا تھا جو جھاڑو اور گھاس پھوس سے چھپا ہوا تھا۔ وہ جو اچانک ہونے والی افتاد پہ گھبرا سا گیا تھا، سمجھ آتے ہی ظاہرہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پاگل، چپ کرو، کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی ورنہ ابھی دونوں مارے جائیں گے۔ وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا، باہر نکلنے کی ترکیب سوچنے لگا، مگر قدموں کی آہٹ کے ساتھ بلند ہوئی آواز بہت قریب سے سنائی دینے لگی تو پاس پڑی گھاس پھوس سے مزید خود کو چھپاتے ہوئے ظاہرہ کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جمائی، کیونکہ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کسی کو بھی متوجہ کر سکتی تھیں۔ یہاں نہیں ہیں وہ دونوں۔ کسی آدمی کی بھاری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، مگر آہٹ تو ادھر ہی کی تھی اور لڑکی بھی تو چیخی تھی۔ دوسرا مطمئن نہ ہوا، وہ خبیث کا بچہ جہاں دکھا بھون کے رکھ دوں گا، مجھ پہ وار کیا اور ٹھوکر لگا کر بھاگا تھا سالہ۔ جب تک اس کی بوٹی نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تجھے اس چھوکرے کی پڑی ہے، اسے بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو لڑکی کو ڈھونڈو، ورنہ میم باقی کی رقم دینے سے انکار کر دیں گی۔ ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں ہی الگ الگ سمت چلتے ہیں، جیسے ہی کسی کو دکھائی دے گی چھوکری تو وہ باقی دونوں کو اطلاع کر دے گا۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا تو باقی دونوں عمل کرتے ہوئے الگ الگ سمت میں بکھر گئے۔